8ویں کی اردو کلاس کا پہلا سبق معرفت۔ معرفت کے لفظی معنی پہچان کے ہیں۔ اور ویسے جو ہم معرفت بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کو، اس کی نشانیاں پہچاننے کو بولتے ہیں معرفت۔ اس نظم کو آپ کے سبق میں شامل کرنے کے مقاصد دیکھ لیجئے، الٹے ہاتھ پر لکھے ہوئے اوپر۔ اردو شاعری میں حمد کے مقام اور آہنگ کو سمجھ سکیں۔ دوسرا، بنیادی خیال اور بیان کے حوالوں کو ملحوظ رکھ کر پڑھ سکیں۔ اس میں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کسی چیز کو پڑھ سکیں۔ تیسرا جو ہے فعل کی اقسام اور معروف و مجہول جملوں میں امتیاز کر سکیں، ان کو الگ الگ کر سکیں۔ جو تیسرا والا کام ہے یہ ہمارا گرامر کا ہے، یہ مشق کے دوران آئے گا۔ اوپر والی دو چیزیں ہمیں پڑھنے کے دوران ملیں گی اور تیسری جو چیز ہے وہ کہاں پر آئے گا؟ مشق، کام کے دوران۔ شاعر کا تعارف، اسے لکھنے والے جو شاعر ہیں وہ ہیں جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی 1894 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اردو کے جدید شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور شاعر انقلاب کہلاتے تھے۔ لکھنؤ سے تعلق تھا۔ علامہ اقبال کے تعارفی خط کے ساتھ حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کی۔ تعارفی خط یعنی کہ علامہ اقبال نے سفارش کی ہو یا انہیں بھیجا ہو کہ بھائی یہ شخص اس نوکری کے قابل ہے، اس کو آپ رکھ لیجئے۔ 1958 عیسوی میں پاکستان آ گئے۔ عوام میں مقبول نہ ہو سکے مگر خواص میں پسند کیے جاتے ہیں۔ خواص سے مراد جو عمرہ کا، شرفا کا طبقہ ہے، شاعروں کا، ادیبوں کا، مصنفوں کا جو طبقہ ہے اس میں پسند کیے جاتے ہیں، لیکن عوام میں انہوں نے اتنی مقبولیت حاصل نہیں کی۔ اس نظم یا حمد کو پڑھتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ان باتوں پر نشان لگائیے جو آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ اس میں کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو ہم نے دیکھی ہوں گی اور کچھ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ آپ کو پینسل سے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے نیچے نشان لگا دینا ہے جو آپ نے خود نے دیکھی ہوں۔ صبح کے پرتوں میں ہے جلوہ تیرا، رات کو تاروں میں ہے تیری ضیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ پرتوں یہاں لفظ آیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کرن یا چمک، صبح کی جو پہلی چمک نکلتی ہے اس کے اندر تیری ضیا ہے۔ تیری کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ رات کو تاروں میں ہے تیری ضیا، اور رات کو بھی جو تاروں میں ہمیں چمک نظر آ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنے آپ کو، اپنی غفلت کو بولا ہے، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ قابل عبرت ہے دنیا کا نظام، تخت گر ہے آج تو کل بوریا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ دیدنی ہے مقبروں کی خوابگاہ، ایک ہی بستر پہ ہیں شاہ و گدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ غنچۂ شاداب صحن باغ میں مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ ذرہ ذرہ سے آیا ہے انقلاب، ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحہ لمحہ پر بدلتی ہے ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، خاک کے پیوند ہیں وہ ماہ لقا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ خود بخود اٹھتی ہے دل میں ہوک سی، صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔
اس طلسم حیرت و نیرنگ کی جانتا ہوں ابتدا و انتہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ مٹتے دیکھیں آرزوئیں بے شمار، ٹوٹتے دیکھے ارادے بارہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہ تھے جوش ملی آبادی۔ اب اس کے ایک ایک شعر، ایک ایک بند کو الگ الگ کر کے تشریح کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا والا میں نے سمجھا دیا تھا ابھی آپ کو، دوسرا دیکھ لیجئے۔ قابل عبرت ہے دنیا کا نظام، تخت گر ہے آج تو کل بوریا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس سے دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر کوئی بادشاہ ہے تو کل کیا ہوتا ہے؟ بوریا، تخت اس کا چھن جاتا ہے اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ مفلوق الحال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ کوئی بہت امیر ہے، اچانک کوئی گھر میں بیماری آ گئی اور اس کا سارا پیسہ اس میں خرچ ہو گیا۔ بڑی بیماری آ گئی، اس میں خرچ ہو گیا، اور جس پیسے پر بڑا غرور تھا وہ پھر بھی مریض کو اگر نہیں بچا سکا، غربت میں بھی آ گئے۔ تخت گر ہے آج تو کل بوریا۔ ایک مثال اور جو ابھی ہمارے حالیہ الیکشن سے ہمیں ملتی ہے کہ وہی ہمارے وزراء جو حکومت پہ تخت نشین تھے اور ان کا سکہ چلتا تھا، ان کے اوپر کچھ کیسز ہوئے، انہیں اتارا گیا اور اب وہ کہاں ہیں؟ جیل میں۔ ساری دولت ایک طرف پڑی ہے، سارے اختیارات ایک طرف ہیں اور خود جیل میں ہیں۔ تخت قابل عبرت ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے پاس امیری ہے تو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج اختیارات ہیں، اس کے اوپر ہمیں نازا نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہو سکتا ہے لمحہ بھر میں، مہینہ میں، ہفتہ میں ہم سے یہ سب کچھ چھن جائے۔ غنچۂ شاداب صحن باغ میں مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اور جو ابھی تازہ پھول کھلا تھا وہ کھلا اور مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، یعنی کہ ابھی وہ عروج پر بھی نہیں پہنچا تھا اور اس پہ زوال آ گیا، کسی نے توڑ لیا، نوچ لیا، یا ابھی ہم نے صرف اختیارات کو انجوائے کرنا ہی شروع کیا تھا، اختیارات ملے ہی تھے اور چھن گئے۔ مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، خوشی ابھی ملی اور ابھی چلی گئی، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ بار بار جو یہاں پر آپ کو بولا جا رہا ہے وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جس کی ذات سے ہم غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کو نہیں پہچان رہے ہیں، باقی ہر چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحے لمحے پر بدلتی ہے ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اور دنیا میں ہم جہاں دیکھیں ہمیں انقلاب نظر آتا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، ہوا کا رخ بدل رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم اگر نہیں پہچان رہے اللہ تعالیٰ کو تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہاں پر آپ اسے دونوں طرح لے سکتے ہیں، اس والے شعر کو یا بند کو، دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان، مرد ہو یا عورت ہو، باڈی بلڈر ہو، اچھی باڈی ہو یا کمزور ہو، وہ اپنی عمر پوری کی اور چل بسے، زمین میں دفن ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان رہے ہیں جو ان سب پر قادر ہے اور جس کے حکم سے یہ سب نظام چل رہا ہے۔ چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، خاک کے پیوند ہے وہ ماہ لقا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اس کے معنی خوبصورت یا چاند سی صورت، جس چہرے کو دیکھ کر، جن لوگوں کو دیکھ کر بہت
خوبصورت کہا جاتا ہے، انہیں ہم بہت خوبصورت کہتے تھے کہ چاند سی صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، خاک کے پیوند ہیں آج وہ ماہ لقا، اور وہی چاند سی صورت والے خاک میں مل گئے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ خود بخود اٹھتی ہے دل میں ہوک سی، صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ جب صبح میں ٹھنڈی ہوا جو فرحت بخش ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اسے بولتے ہیں کراہ یا آہ۔ ایک پنچایت ایسی ہوئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ بال ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے سپور ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیوب ہے۔ دل میں ہوک اٹھنا، ایک آہ اٹھنا، کراہ اٹھنا، ایک درد سا اٹھنا۔ خود بخود دل اٹھتی ہے دل میں ہوک سی، صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اس دل سے میں حیرت و نیرنگ کی، جانتا ہوں ابتدا و انتہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہاں لفظ آئے ہیں نیرنگ، تلسم بھی جادو کو کہتے ہیں، نیرنگ فریب یا جادو، اس کے معنی بھی تقریباً سیم ہی ہیں۔ اس تلسم نیرنگ و اس تلسم حیرت و نیرنگ کی، ایسا جادو یا ایسے نظارے جسے دیکھ کر ایک جادو کا گمان ہوتا ہے کہ ابھی کچھ تھا پل میں کچھ ہے، ابھی دھوپ تھی ابھی سایہ ہے، ابھی خشکی تھی اور ایک گھمس ہو رہا تھا، تھوڑی سی دیر میں بارش ہو گئی ہے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہیں۔ اس تلسم میں حیرت و نیرنگ کی، جانتا ہوں ابتدا و انتہا، پل بھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ابتدا بھی مجھے پتا ہے، انتہا بھی پتا ہے کہ جو آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، یہ سب میں جانتا ہوں، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ غفلت میں پڑا ہوا ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہوں، اس کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا۔ مٹتے دیکھیں آرزوئیں بے شمار، ٹوٹتے دیکھے ارادے بارہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ مٹتے دیکھیں آرزوئیں بے شمار، انسان کی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور ترقی کر رہا ہے، لاکھوں روپے کما رہا ہے، اور اس کی آرزو کیا ہے؟ بڑا بنگلہ بنائے گا، گھر بنائے گا، ایک عالیشان محل نما کوٹھی بنائے گا، یہ سب اس کی چل رہی ہیں، لیکن 2 منٹ میں کوئی ایسی آفت میں مبتلا ہوا، سارا پیسہ خاک میں مل گیا، یہ آرزویں مٹ گئیں۔ ٹوٹتے دیکھے ارادے بارہا، اور بہت سارے جو ارادے کیے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، یا زندگی نے وفا نہ کی اور انسان دنیا سے چل بسا۔ ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے بہت اعلیٰ تعلیم دلا رہا تھا، اس کو اولاد کے لیے کیا کیا خواہشات تھیں، باپ کی زندگی ختم ہوئی، یہی اولاد جو آج بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس کی بہت ساری خواہشیں تھیں، ارادے تھے، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے زندگی ختم کی، ادھر زندگی لی، اور اس کے ساتھ ہی یہ تمام کے تمام جو کچھ اس نے سوچا ہوا تھا مستقبل کے لیے وہ سب ختم ہو گئے۔ اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ آخر میں جو شاعر ہے اس نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اور متوجہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ یہ جو تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اے شوق اس گہری نیند سے جاگ جا، تجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے، آج پیدا ہوا ہے مٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے۔ شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، گہری نیند کے سونے والے اس کیفیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یا تشبیہ دی ہے جو ہم لوگ فجر میں پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے اور ہم اٹھ کر نہیں جاتے۔ بالکل یہی حال ہمارا زندگی میں بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات بار بار بتائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جاتا ہے، ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، زندگی 4 دن کی ہے، آج آپ زندہ ہو کل
مر جاؤ گے، انسان فانی ہے، اس کے بعد بھی ہم سب انہی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہ جو حمد ہمیں دی گئی ہے معرفت، اگر اسے شاعری کے اندر دیکھیں، شاعری کی کون سی قسم ہے یہ؟ حمد۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، حمد ہے۔ شاعر کا نام جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں شاعر نے کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خصوصیات، صفات، یا دنیا کے کون کون سے نظاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہم معرفت ہے، اس کے معنی ہی پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ جی پہلا پوائنٹ کون دے رہا ہے؟ جی صبح کی روشنی اور تاروں میں جو ہمیں چمک نظر آتی ہے، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی جھلک ہے ہمیں۔ تو پہلے تو یہ صبح کی روشنی اور تاروں کی چمک، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ہی روشنی کا عکس نظر آتا ہے، یہ اسی کا پرتو ہیں، سایہ ہیں۔ قابل عبرت ہے دنیا، یہ تشریح تو ہو گئی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ کون دے رہا ہے؟ اور اس میں اہم بات جو ہمیں سمجھ آئی ہو پڑھ کر، جی ٹھیک، اور جی اس کا مقصد یہ ہے آج کی ہماری جو دولت ہے وہ چھن بھی سکتی ہے، یا حالات کا کچھ بھروسہ نہیں۔ آج تخت ہے تو کل کیا ہے؟ بوریا ہے۔ اس کو اگر میں پوائنٹ میں لکھنا چاہوں تو کیا ہے؟ آج کچھ ہے تو کل کچھ، یا دنیا کی آسائشات کا، اگر ہم اس پوری ہم معرفت کو ایک نظر میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے تو اس میں یہ شاعری کی قسم کون سی ہے؟ حمد ہے، جو کہ جوش ملی آبادی نے لکھی ہے۔ پھر اس میں جو جو خصوصیات دنیا کی بتائی ہیں اور شاعر نے ہمیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ صبح کی روشنی اور تاروں میں اللہ تعالیٰ کی چمک پائی جاتی ہے۔ دنیا کی آسائشات کا بھروسہ نہیں ہے، یہ متنبع کیا گیا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ جو دنیا کی آسائشات ہیں ان کا بالکل کوئی بھروسہ نہیں۔ تیسری، ذرے ذرے میں اللہ کی شان ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا کی اٹھا لیں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صنائی، قدرت، خلاقیت، آپ کو بے شمار اس کی ایسی صفات نظر آئیں گی جو انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ پھر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگلے میں جو اگر پورا دیکھیں، ہر خوبصورت اور طاقتور انسان کو مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی طاقتور آئے، بادشاہ آئے یا بہت خوبصورت لوگ آئے، جو بھی آئے، بالآخر وہ مل کر زمین کا ہی حصہ بنے۔ اور اگر اس میں پیغام کو دیکھنا چاہیں، جو بالکل آخر میں شاعر نے ہمیں پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس میں نیند یا غفلت سے اٹھنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، رات کے سناٹے میں آتی ہے صدا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا
پیغام دیا گیا. یہ 2 پیغام اس پوری ہم میں ہمیں جو شاعر نے دینے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد اب ہم ایکسرسائز کریں گے اپنی. اس کو